فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 32 پڑھیں گے، باب نمبر 13، صفحہ نمبر 364۔ نمبر 3، ثانیہ زہرا کی منزل تبلیغ و معزہ۔ آخر وہ وقت آئے کہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے جد بزرگوار کے مقام رسالت و منزل وعظ و نصیحت کو اختیار فرمایا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آخر آپ عظیم ترین واعظہ ناصح امین کی حیثیت رکھتے ہوئے سیرت انبیاء کرام کو اختیار کرتی ہیں، جن کی حیات پاک کا ہدف و مقصد خیر خواہی مخلوق خدا، بشارت نجات اور انذار جہنم کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ آپ رسول پاک کے دامن عاطفت کی تربیت یافتہ تھیں۔ معصومہ کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آپ نے دودھ پیا تھا اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نور دیدہ تھیں۔ آخر ان سب حضرات نے اپنے دور حیات میں بنی نوع انسان کے لیے کیا کچھ نہ کیا تھا؟ کیا ان سب نے مخلوق خدا کی خیر خواہی کے علاوہ بھی کوئی عمل اپنی حیات طیبہ میں انجام دیا تھا؟ کیا اس کے علاوہ بھی ان کی زندگیوں کا کوئی پہلو نکلتا ہے کہ انہوں نے بنی نوع انسان کی سعادت کی خاطر اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا تھا؟ اب یہی سیدہ زینب ہیں جو علی اور رسول پاک کی چشم و چراغ ہیں۔ اب یہ خود نصیحت و معزے کی منزل پر ہیں کہ شاید لوگ راہ راست اختیار کر لیں اور کج روی و انحطاط اخلاقی سے باز آ جائیں۔ اس کیفیت میں آپ کی نظروں میں دوست و دشمن دونوں برابر ہیں۔ اس وقت آپ باران رحمت پروردگار کی مانند ہیں جو اپنی نعمات اور رحمت کو ہر مقام پر برساتا ہے، حتیٰ کہ زمین شور بھی اس سے محروم نہیں رہتی۔ دربار یزید میں دختر علی کا معزہ۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے شام میں اپنے خطبے میں یزید لعین کو آخرت کا خوف دلایا۔ آپ اسے تاریخ کی دست برد اور حساب دنیا کا خوف دلاتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اس دن سے ڈر جب اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی جس میں اس کے حبیب محمد مصطفیٰ طالب عدل و انصاف ہوں گے۔ اس وقت تیرے جسم کے اعضاء و جوارح تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس کے بارے میں تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوگا۔ شام میں خطبہ زینب۔ اسی خطبے میں شہزادی یزید کو خوف آخرت دلاتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ بدکاروں کی عاقبت دوزخ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 10۔ اس کلام سے یزید کا کردار واضح ہو جاتا ہے اور واقعہ کربلا کی عظمت پر روشنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ قرآن اور وعدہ خدا بندی ہے۔ یزید کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ نام کا بھی مسلمان ہے تو اسے اس حکم کو تسلیم کرنا اور اس پر یقین کرنا ہوگا، اور اگر ایمان نہیں رکھتا تو پھر اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کے لیے تیار کر لے۔ یزید کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں تو بالکل آزاد ہے، جس طرح چاہے عمل کرے، جو تجویز بھی تجھ سے ممکن و بروئے کار لے آ، اپنی پوری قوت اپنے شیطانی طریق میں صرف صرف کر دے، لیکن خدا کی قسم ہرگز ممکن نہیں کہ تو ہمارے نام اور ہمارے اسوہ کو دنیا سے محو کر سکے یا مٹا پائے، جیسا کہ اصول ہے۔ حالات کی تصویر کشی۔ ثانیہ زہرا اپنے مواعظ و نصح اور اپنے پیغام کی ترسیل کی تصویر کشی اس طرح فرماتی ہیں کہ گویا آپ خود اس جگہ موجود ہوں اور اپنی آنکھوں سے سب مشاہدہ کر رہی ہوں۔ کیفیت اس قدر دردناک کہ خود دشمن اسے دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ یہ بھی مبلغ کا اپنا ہنر ہوتا ہے کہ سننے والوں کو تصور
تصویر واقعے کا ایک حصہ بنا دیں۔ واقعات و کیفیات کی تصویر کشی ہی وجدان مردہ کو زندہ کرنے کا سبب بنتی ہے، اور اسی وجدانی کیفیت میں احساس عذاب بیدار ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اگر بچے بھی ایسے دردناک واقعات میں موجود ہوں تو ایسے خوفناک حالات کے خوگر ہو جاتے ہیں اور ان کے نتائج کے تصور سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی واقع نگاری کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ یزید ملعون کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں، اگر تو یہ خیال کرتا ہے کہ آج ہمارے قتل سے تجھے کوئی فائدہ ہوا ہے تو یاد رکھے کہ کل جب قیامت برپا ہوگی تو اس کے نقصان سے دوچار ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب سوائے تیرے اپنے اعمال کی کوئی چیز تیرے پاس نہ ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جب تو اور تیرے پیرو عدل پروردگار کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس دن تو دیکھے گا کہ تیرے باپ نے بدترین وراثت تیرے لیے چھوڑی ہے کہ تو رسول اکرم کی اولاد کے قتل کا مرتکب ہوا ہے۔ کتاب بررسی تاریخ عاشورہ صفحہ نمبر 238۔ ثانیہ زہرا کی واقعہ بینی۔ ثانیہ زہرا اس لہجے اور زبان میں اس لیے گفتگو کر رہی ہیں اور تبلیغ کا یہ پہلو اس لیے اختیار کیے ہوئے کہ آپ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو اپنی بصیرت سے دیکھ رہی ہیں، آنے والے حوادث سے اچھی طرح خبردار و آگاہ ہیں، جانتی ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ آپ اس مورخ کی طرح ہیں جو مستقبل میں پیش آنے والے واقعات اور ان کے نتائج کی پیش بینی کر رہا ہوتا ہے اور تاریخ کے دھارے کی طرف پوری طرح متوجہ اور اس سے خبردار ہوتا ہے۔ آئندہ پیش آنے والے واقعات کے قطعی ہونے کے بارے میں اپنے کلام میں ان کی نشاندہی کرتی ہیں اور اپنی گفتگو اور لہجے کو مستحکم کرتے ہوئے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے اور فرماتی ہیں، تو نے اپنے کام کو انجام تک پہنچا دی، اپنی خواہشات کو پورے کر لے، جو بھی کر سکتا ہے کر گزر، لیکن خدا کی قسم اپنے خیال میں تو نے جو ہماری رسوائی و تذلیل کرنا چاہیے اس کا داغ تیرے دامن سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو ہمارے ساتھ اپنے اس سلوک کی بدنامی کو ہرگز نیک نامی میں نہیں بدل سکے گا۔ کتاب بررسی تاریخ عاشورہ صفحہ نمبر 239۔ حقیقت بھی یہی ہوئی جس کی طرف شہزادی نے اشارہ فرمایا تھا۔ اس دشمن ایمان نے مخدرات و دیگر اسیران اہل بیت کو کوچہ و بازار میں تشہیر کر کے معکوس نتائج حاصل کیے۔ اس سلسلے میں اس کے مخاصمہ اور مباحث نے الٹا اثر کیا۔ ان دشمنوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے جو بزم آرائیاں کی تھیں وہ اعضائے شہداء میں بدل گئیں اور وہ خود سخت ترین شکنجہ ہائے تاریخ میں جکڑے گئے۔ ثانیہ زہرا کے خطابات کا استحکام دائمی۔ زینب عالیہ نے 1400 سال قبل ایسے درس آموز مواعظ بیان فرمائے تھے۔ یہ سب باتیں آپ نے جاہل و کینہ پرور دشمن کے گوش گزار کی تھیں۔ حالات بھی ایسے ہی گراں تھے، لیکن آج کے روشن خیال مفکر بھی جو اصول اسلام کے داعی ہیں، جب ہم ان سے اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ طاہرہ کی نور نظر خود ہمارے زمانے کے مفکرین سے مخاطب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدہ زینب کی باتیں اپنے اندر ایک دنیا کو سمیٹے ہوئے ہیں، یعنی یہ باتیں ہر زمانے اور ہر قسم کے لوگوں پر صادق آتی ہیں۔ ان کا اثر جاویدانی ہے۔ یہ باتیں کسی خاص موقع یا زمانے کے لیے نہیں ہیں کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی لوگوں کے لیے سبق آموز ہوں۔ آپ کا درس پوری نوع انسانی پر محیط ہے۔ نیک ہو یا بد انسانیت کا پیکر ہو تو وہ جان لے گا کہ ہر خیانت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور ہر عمل کا رد عمل اچھا ہو یا فاسد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باب نمبر 14 صفحہ نمبر 369 نمبر 1 سیدہ زینب کبریٰ کا کوفہ میں خطاب۔ ہم گزشتہ صفحات میں مخدومہ کونین جناب زینب کبریٰ کے بازار کوفہ میں خطبے کی تفصیلات متعدد مورخین کے حوالہ جات سے پیش کر چکے ہیں۔ اس خطبے میں جو اسیری اہل بیت بعد از شہادت امام حسین علیہ السلام کا پختہ ترین ثبوت ہے، کہیں کہیں لفظی اختلاف ممکن ہے پایا جاتا ہو جو اس دور کے واقع نگاروں کی سماعت اور سمجھ بوجھ میں اختلاف کی وجہ سے ہو، تاہم موضوع گفتگو اور انداز خطابت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سطور ذیل میں جو متن خطبہ پیش کیا جا رہا ہے وہ مؤلف کتاب
جناب ڈاکٹر علی قائمی صاحب کی تحقیق کا نتیجہ ہے، جس کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس خطبے کا پیش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ محترم مؤلف نے خطبے پر جو تحقیق اور خطبے کے جو تاثرات تحریر فرمائے ہیں، ان کا بیان متن خطبے کے بغیر موضوع کی تشنگی تکمیل کا باعث بن جاتا، لہٰذا ہم اپنے قائرین کی خدمت میں عرض پرداز ہیں کہ اس کو واقعات کا تکرار خیال نہ فرمائیں۔ آئندہ سطور مخدوم کونین سلام اللہ علیہ کے خطاب کو پیش کرتی ہیں۔ مترجم: اس باب میں سب سے پہلے ہم اپنے موضوع گفتگو کی مطابقت سے ثانیہ زہرا کے خطبے کا متن پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس خطبے کی مختصر تشریح بھی قلم بند کریں گے۔ بشیر بن خزم الاسدی، جو اسی دن کوفہ پہنچا تھا اور بازار میں موجود تھا، اور اس کے متعلق ہم قبل ازیں لکھ آئے ہیں۔ مترجم کہتا ہے، میں نے اس روز دختر علی علیہ السلام حضرت زینب کو دیکھا۔ خدا کی قسم اس دن تک میں نے حضرت زینب سے زیادہ باعفت و باحیا گفتگو کرنے والی کوئی خاتون نہیں دیکھی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان سے گویا ہیں۔ پھر میں نے ثانیہ زہرا کو دیکھا کہ اس طرح فرما رہی تھیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے مخصوص ہے۔ درود و رحمت پروردگار ہو میرے پدر بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے پاک خاندان پر جو دنیا میں ممتاز افراد ہیں۔ حمد پروردگار کے بعد اے کوفے کے رہنے والوں، اے وہ لوگوں جو مکر و فریب و دھوکے کی خوگر اور بیہودہ گوئی کے عادی ہو، کیا تم ہمارے مصائب پر گریہ کناں ہو؟ کاش تمہاری آنکھیں کبھی آنسوؤں سے خشک نہ ہونے پائیں، تمہارے اشک و آہ کبھی ختم نہ ہو۔ یقیناً تمہاری داستان ایسی ہے جیسے اس نادان عورت کی تھی جس نے اپنے رشتے و تعلق کو استوار کرنے کے بعد توڑ ڈالا۔ تم نے بھی ہمارے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیا۔ کیا تم میں فساد و خوشامد و خود بینی و نخوت و تکبر کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ تم جاہلیت کے اخلاق کو صفات کی طرف پلٹ گئے ہو۔ تمہارے کردار میں اب کنیز زادوں کی طرح چاپلوسی اور دشمنان دین کے نخرے اٹھانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کیا تم اس گھاس کی طرح نہیں ہو جو کوڑے کے ڈھیر پر اگتی ہے، یا تم اس کے سوا کچھ نہیں، گویا چاندی کی کان مٹی میں چھپی ہوئی ہو؟ آگاہ رہو اور جان لو کہ تم نے خود اپنے لیے بدبختی فراہم کی ہے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب و شدت عذاب غضب تم پر آ چکا ہے، اور تم اب عذاب خدا بندی میں مستقلاً گرفتار رہو گے۔ کیا تم ہمارے عزیزوں کو قتل کرنے کے بعد اب روتے ہو؟ یقیناً خدا کی قسم تمہیں رونا ہی چاہیے، پس تم زیادہ رو اور کم ہنسو۔ تم نے اپنے لیے ننگ و عار خرید کیا اور اپنے دامن میں ننگ و عار کا پیوند لگایا، ایک ایسا پیوند دھبا کہ جس کو اپنے دامن سے دھو ڈالنا تمہارے لیے ہرگز ممکن نہیں۔ تم سے کیسے ممکن ہے کہ خاتم النبیین کے خاندان کے قتل کے جرم کو اپنے سے جدا کر سکو؟ وہ پیغمبر جو رسالت کی جان اور عظیم ترین رسالت کے معدن ہیں، اور قتل حسین جو جوانان اہل بہشت کے سردار ہیں۔ تم نے اسے قتل کیا جو تمہارے لیے پناہ اور تمہاری ہدایت کا چراغ تھا، جو تمہارے لیے بلا و مصیبت کے طوفانوں میں تمہاری اعانت و سکون کا منبع تھا۔ وہ تمہارے لیے روشنی بخشنے والا چراغ اور تم پر اللہ تعالیٰ کی حجت تھا۔ وہ تمہارے لیے سنتوں کا مرکز و محل ہے۔ جان لو کہ تمہارا جرم بہت سنگین ہے۔ خدا کرے تم خیر و سعادت سے محروم رہو، تمہاری کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوں، تمہارے ہاتھ کٹ جائیں۔ اس گناہ عظیم و شدید نقصان سے دوچار ہو تم نے اپنے آپ کو غضب الہی کا مستحق قرار دیا۔ ذلت و شکست کے تازیانے ہمیشہ تمہارے سروں پہ پڑتے رہیں گے۔ تم نے بدترین کام انجام دیا جس کے باعث خوف ہے کہ آسمانوں میں شگاف پڑ جائیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ اس میں سما جائیں۔ اے اہل کوفہ، وائے ہو تم پر! کیا تم جانتے ہو تم نے رسول خدا کے جگر کو زخمی کیا؟ تم نے کس طرح ان کی ہتک حرمت کی، کیسے تم نے ان کا خون بہایا، کس طرح تم نے ان کے پردہ حرمت کو پھاڑ ڈالا۔ تم ایک بہت بڑے گناہ اور جرم کے مرتکب ہوئے ہو، پریشان و حیران کن ایسے گناہ جنہوں نے زمین کو بھر دیا، جو آسمان پر چھا گئے اور اسے تاریک کر دیا۔ اگر اس غم میں آسمان سے خون برسنے لگے تو کیا تم تعجب کرو گے؟
پھر بھی عذاب خدا آخرت میں سخت تر اور ذلت آور ہوگا۔ اس دن کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں اٹھے گا۔ تمہارے عذاب میں اللہ نے جو تمہیں مہلت دی ہے اس سے یہ نہ سمجھو کہ اس نے تمہارے گناہوں کو چھوٹا جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لیے جلدی اور تیز اقدام نہیں کرتا۔ اس بات میں اسے اللہ کو کوئی حرج نہیں کہ خون مظلوم کے انتقام میں تاخیر فرمائے، تاہم اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے لیے قریب اور ان کی گھات میں ہے۔ اس خطبے کے لیے ان کتب سے استفادہ کیا گیا: بلاغات النساء صفحہ نمبر 123، لحوف علام النساء تاریخ طبری جلد نمبر 7۔ متن و الفاظ میں البتہ کہیں معمولی اختلاف ہے، جس کی وجہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں۔ ملاحظہ و تفسیر مترجم جو ابتدائی خطبے میں پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 3، خطبے کے اہم نکات اور ان کی تفصیل۔ اس کتاب میں جہاں تک آپ ملاحظہ فرمائیں گے ہم نے خصوصیت کے ساتھ اختصار کو مد نظر رکھا ہے۔ ہماری توجہ اور خواہش اس امر کی طرف رہی کہ کتاب کے ابواب و عناوین کو اس طرح ترتیب دے کہ ہر باب و عنوان مستقبل کے محققین کے لیے بحث و تحقیق کی دعوت مہیا کرے، اور اس طرح مطلقہ حضرات مفکرین پر درہائے ذوق و تفکر کھلتے چلے جائیں۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے کے راویوں میں ایک نام خزیمہ اسدی کا ملتا ہے، جس کا سب مورخین نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 61 ہجری میں کوفے میں وارد ہوا۔ میری کوفے کی آمد کا زمانہ اتفاق سے وہی تھا جب اسیران آل رسول کوفے میں وارد ہو رہے تھے۔ ان اسیروں کے درمیان میں نے ثانیہ زہرا کو دیکھا۔ خدا کی قسم میں نے اس دن سے پہلی ایسی نجیب و صاحب حیا، پردہ دار اور عفیف اور ایسی گفتگو کرنے والی کوئی خاتون کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس قدر شجاعانہ گفتگو کر رہی تھیں گویا اپنے دہن مبارک میں زبان علی رکھتی ہوں۔ کتاب بلاغات النساء صفحہ نمبر 13۔ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا۔ یہ قافلہ 5 حصوں پر منقسم تھا، جن کو اس طرح ترتیب دی گئی تھی: نمبر 1، طبل بجانے والے اور باجوں والے آگے تھے، جو ہمیشہ کسی لشکر کی شان و شوکت کے مظہر ہوتے ہیں۔ یہ بات عربوں کی رسومات کے عین مطابق تھی۔ نمبر 2، ان کے بعد سرائے شہدائے کربلا آئے، جو نیزوں پر نصب تھے اور ہر نیزہ ایک فوجی سوار کے ہاتھ میں تھا۔ نمبر 3، ان کے بعد اسیر خواتین و بچگان پر مشتمل تھے، اور انہی میں امام سید الساجدین علیہ السلام بھی نظر آ رہے تھے۔ نمبر 4، ان کے بعد عمر ابن سعد جیسے افسران و عمرہ جو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے واقع کربلا کے انعقاد اور سید الشہداء اور ان کے اصحاب کے قتل کے ذمہ دار تھے۔ نمبر 5، عمر ابن سعد کے لشکر کے سردار و سالار، جو بزم خود مردان میدان اور جرأت مندی کے داعی ہوتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے انصاران کی شہادت کو سر انجام دینے میں پیش تھے۔ کتاب زندگانی امام حسین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 708۔ آغاز خطبہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ قیدی کوفے میں داخل ہوئے۔ حاکم کوفہ ابن زیاد چاہتا تھا کہ اپنی اس عظیم فتح و کامیابی کی نمائش سے عوام الناس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے اور ان کے سامنے اپنے غرور و نخوت و تکبر کا مظاہرہ کرے۔ اس واقعے کے حوالے سے مخالفین حکومت پر یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ جب حسین جیسا شخص جو فرزند رسول خدا تھا ایسے حالات سے دوچار کیے جا سکتے ہیں، تو دوسروں کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ روز روشن کی طرح ظاہر و آشکار ہونا چاہیے۔ کوچہ و بازار اور مکانوں کی چھتوں پر عورتیں اور مرد ہزاروں کی تعداد میں تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ یہ لوگ شور و غوغا کرنے میں مصروف تھے اور اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ مستقل طور پر جاری تھا۔ لوگ شور و غوغا اور سرور فتح میں مشغول تھے کہ اسیروں کا قافلہ وسط شہر میں آن پہنچا۔ اس وقت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے انہیں اپنی انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ شور و غوغا کس طرح یک لخت خاموشی میں بدل گیا، جس کی انتہا یہ تھی کہ واقع نگاروں کے بیان کے مطابق سینوں میں سانس بند ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اونٹوں کی گھنٹیاں تک آواز نہ دیتی تھیں۔ چہرہ خونین امام حسین علیہ السلام۔
ثانیہ زہرا نے اپنی گفتگو شروع فرمائی۔ آپ کے خطبے کی تشریح، جملہ نکات کی شرح اور عمیق مطالب کے بیان کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مختصر سا خطبہ ایسے مسائل و مواضع پر مشتمل تھا جو بہت زیادہ تشریح طلب ہے۔ شہزادی کے کلام کی بلاغت اس نوعیت کی حامل تھی کہ ان کی شرح و تفصیل اس مختصر کتاب میں کسی طرح ممکن نہیں۔ خطبے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے اور اسی سے ثانیہ زہرا کا خون و گوشت اور روح مرکب ہے۔ اپنا تعارف بطور اولاد رسول پاک کرواتی ہیں، جس کے لیے محمد و آل محمد پر رحمت و درود کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہ حقائق بذات خود بے خبر لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے کافی ہیں، جس سے ان کی سماعت میں تیزی آتی ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ خاتون کہہ کیا رہی ہیں، کیا یہ خاتون واقعی خاندان رسول پاک کی ایک فرد ہے؟ اس کے بعد لوگوں کی سرزنش اور توبیخ شروع ہوتی ہے اور ان کا تعارف مکر و حیلہ و فریب کرنے والوں کے طور پر کرایا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے بے انتہا مکر و فریب کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی، جس کے بعد امام کے بالمقابل جنگ کرنے کے لیے صف آرا ہوئے تھے۔ ایسا کرنے کے لیے کیا کسی دشمن نے انہیں فریب دیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو وہ کیوں اس کے فریب میں آ گئے؟ کیا کسی دشمن نے ان لوگوں سے جھوٹ بولا تھا تو انہوں نے اس کے جھوٹ، دھوکے اور جبر کو کیوں قبول کیا؟ اس سلسلے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ظالم اور ایسے ظلم کو قبول کر کے اقدام کرنے والے مظلوم دونوں آتش دوزخ میں ہوں گے۔ گفتگو سننے والے جو لوگ جذبات و ہیجانات کی شدت سے رونے لگے تھے، ان کو شہزادی نے مزید مورود سرزنش قرار دیا اور فرمایا کہ اب تم روتے ہو، کیا اب یہ تمہارے رونے کا موقع ہے؟ سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے قوی و باہمت لوگ ہمت سے عاری ہو گئے۔ تمہارے باعزت افراد اپنی عزت و مقام سے سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے باوفا انصاران کی کوئی مدد نہ کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حسین شہید کر ڈالے گئے۔ اب تمہاری گریہ و زاری کس کے لیے ہو سکتی ہے اور اس کا کیا فائدہ؟ یہی وجہ ہے کہ کوفے والے اس بوڑھی عورت کی مانند ہیں جس نے اپنے دھاگے بہت محکم اور مضبوط بنائے، دن بھر یہی کرتی رہی اور رات کو خود اپنے ہاتھوں انہیں کھول کر پریشان کر دیا۔ کوفے والوں نے بھی اسی طرح اپنے معاہدہ یا پیمانات کو محکم و استوار کیا اور پھر بہت جلد ان کو شکستہ کر دیا۔ لہذا کوفے والوں، تمہارا رونا مکاری کا رونا ہے، خوشامد و چاپلوسی ہے اور اس کے ذریعے اب تم اپنے جرائم سے بری ہونا چاہتے ہو۔ خطبے میں آپ لوگوں کو خبردار کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے برائی کی بنیاد رکھ لی ہے، اپنے لیے بری روایات۔ خطبے میں آپ لوگوں کو خبردار کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے برائی کی بنیاد رکھ لی ہے، اپنے لیے بری روایات اور طریقہ کار ایجاد کیے ہیں، اپنے لیے ننگ اور بے عزتی خرید لی، ہرگز جس کے داغ ان کے دامن سے دھل نہ سکیں گے۔ اسی لیے تم رونے میں مصروف ہو، تمہیں آنسو بہانا ہی چاہیے، اس لیے کہ نسل رسول پاک کے قتل کے داغ ندامت کو اپنے دامنوں اور اپنے معاشرے سے تم ہرگز کسی طرح ہٹا نہیں سکتے۔ مسئلہ حکومت۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے خطبے میں سننے والوں کو متنبہ فرما رہی ہیں کہ ہر شخص حکومت کا اہل نہیں، امت کی رہنمائی ایسے شخص کے ہاتھ میں ہونا لازم ہے جو لوگوں میں سربلندی کا حامل ہو، ان میں راست بازی و صلح جوئی اور ان کی بہتری کا آرزو مند ہو، اس کی رائے پختہ و قاطع ہو، جس کا انحصار منطق کے اصولوں سے مطابقت پہ ہو اور وہ مسلک و طریق ہدایت میں مقامی رہبری کا مالک ہو۔ شہزادی نے برملا اور صاف و واضح الفاظ میں اظہار فرمایا کہ موجودہ حکومت کے افراد فاسد اور اہل مکر و فریب ہیں، بظاہر اچھے دکھلائی دیتے ہیں لیکن اندرونی طور پر ہر طرف فاسد و ظالم ہیں۔ مخدومہ نے کوشش کی کہ واشگاف الفاظ میں ان کے عظیم مفسدہ یعنی قتل اولاد رسول پاک کو آشکار کر دی۔ یہ گفتگو عوام الناس کے لیے نصیحت اور درد مند قلوب رکھنے والوں کے دلوں کا مرہم ثابت ہو رہی تھی۔ آپ نے بتایا کہ حاکم کو عوام الناس کے لیے پناہ گاہ ہونا چاہیے اور حسین سے زیادہ کون عوام کی پناہ گاہ ہو سکتا تھا۔ حاکم کو چاہیے کہ ابتلا و مصیبت کے وقت لوگوں کی دست رسی کرے اور حسین سے بہتر اس مقام کا سزاوار کون ہو سکتا تھا۔
حاکم کے لیے لازم ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ، ان پر اللہ کی حجت اور ان میں سنت رسول کو رائج کرنے والا پشت پناہ ہو، اور سید الشہداء حسین علیہ السلام ہی ان اوصاف کے مطلقاً حامل تھے۔ ثانیہ زہرا انہیں سرزنش کرتی ہیں کہ انہوں نے اہل جنت کے جوانوں کے سردار کو قتل کیا ہے، اس طرح انہوں نے اپنے درمیان سے پناہ و ہدایت کو برطرف کر کے اپنا عظیم ترین ناقابل تلافی نقصان کیا ہے۔ یہ نقصان اتنا بڑا اور مصیبت اتنی عظیم ہے کہ اس کے لیے اگر آسمان سے خون کی بارش ہو تو یہ سزاوار ہوگا۔ حاکم برحق جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا ان کا گناہ یعنی حکومت اسلامی کے تزلزل کا جرم بہت زیادہ تاریک اندوہگی اور ظلمت انگیز ہے۔ خطبے کی اہمیت۔ زینب عالیہ کا خطبہ مختلف جہات سے اہمیت کا حامل ہے۔ درج ذیل وجوہات کی بنا پر یہ خطبہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اول، خطبہ ایک اسیر خاتون کا ہے اور ایک خونخوار دشمن کے روبرو دیا جا رہا ہے۔ دوم، خطبہ اپنے اندر ایسے مطالب کو لیے ہوئے کہ اسیر بچے اور خواتین واقعات کی فاجعیت سے زیادہ واقفیت حاصل کریں۔ سوم، ایسے حقائق کی طرف متوجہ کرنا لازم ہے کہ اسیران اہل بیت کے گرد نئے افراد دشمن جمع ہو کر ان کے لیے ظلم و ضرب و شتم ایجاد نہ کرنے پائیں۔ چہارم، یہ باتیں ایک ایسی خاتون کے دہن مبارک سے نکل رہی جو مصیبت زدہ ہے اور اپنے عزیزوں کی شہادت کے داغ اپنے دل پر لیے ہوئے ہیں۔ پنجم، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا سر بریدہ دیگر اعضاء کے سرائے مظلوم کے ہمراہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، انہیں دیکھ رہی ہیں، جسے شہزادی کا غم اور تازہ ہو رہا ہے۔ ثانیہ زہرا کا یہ خطبہ ادبی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں ایسے استعارات استعمال کیے گئے ہیں جو سیدہ زینب کی عظیم فصاحت و بلاغت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ ثانیہ زہرا کے اس خطبے اور آپ کے دیگر خطبات کے علاوہ آپ کی کوئی اور بات زینت تاریخ نہ بھی ہوتی تو یہ خطبات ہی آپ کی استعداد علم و ادب کی عظمت کے اظہار و ثبوت کے لیے کافی تھے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، اس گفتگو میں جس کا ترجمہ سابقہ صفحات میں مندرج خطبے میں پیش کیا جا چکا ہے، آپ واضح کر رہی ہیں کہ یہ حکومت اس کنیز کی اشوا گری کی طرح فریب کار ہے جو اپنے سینے پر تباہ کن رنگا رنگ نشانات سجاتی ہے، جن کے پیچھے لوگوں کی بے جا ستائش و تعریف پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ کینہ، چاپلوسی، خوشامد اور ہرزہ سرائی کے ہتھیاروں سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے اپنے ناز و نخرہ اور خود نمائی کا سہارا لیتی ہے۔ کوفہ اور زینب عالیہ، یہاں نام مناسب ہوگا اگر ہم کوفے میں ثانیہ زہرا کی اہمیت کے بارے میں بات نہ کریں۔ کوفے کے لوگ حضرت علی اور آپ کے خاندان کو پہچانتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام یہاں حکمران رہے تھے اور آپ کے فرزند اس شہر میں مناصب جلیلیہ پر فائز خدمت عوام الناس دے چکے تھے۔ ابھی امیر المومنین علیہ السلام کی اذان کی آواز جو مسجد کوفہ سے بلند ہوا کرتی تھی لوگوں کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کوفے کی عورتوں کو ابھی تک ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے درس اور آپ کی مجالس یاد تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت سے لے کر اسیری دختران علی تک ابھی 20 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا تھا، لہٰذا کوفے کے مرد و زن بالخصوص وہ لوگ جن کی عمر 30 سال سے متجاوز تھی، جنہوں نے حضرت علی کو دیکھا تھا، یا وہ عورتیں جنہوں نے کم و بیش اپنے لڑکپن کے زمانے میں سیدہ زینب عالیہ کو دیکھا تھا، ان کی عظمت و جلال اور فقراء و درد مند افراد کے ساتھ ان کی ہمنشینی اور سلوک سے ہر طرح واقف و مطلع تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ اس حقیقت سے آشنا ہوئے کہ قیدی علی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو بہت زیادہ غرق حیرت و استعجاب ہوئے۔ ان لوگوں پر بے اختیار رقت طاری ہونے لگی، گریہ و اشک ریزی میں مبتلا ہوئے اور ہر طرف سے نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یوں سمجھے کہ بازار کوفہ کی تعطیل و آرائش کے دوران ثانیہ زہرا نے ایک اور بازار کی بنیاد رکھی، اس بازار میں اپنی متاع کو پیش کیا، اپنی متاع کے بے شمار خریدار جمع کیے جن میں ہر شخص اپنا سر پیٹتا اور اپنے ہاتھ کاٹتا تھا۔ دختر سیدہ کی باتوں سے انہیں احساس ہوا کہ وہ کس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس طرح ان یتیموں اور قیدیوں کو دیکھ کر ان کے قلوب میں حضرت علی اور ان کے خاندان کی
محبت جوش مارنے لگی، جبکہ یہ مظاہرہ کرنے والے خود اپنے خاندانوں کے سربراہ اور رئیس تھے۔ خطبے کا اثر، یہ باتیں ان کے دلوں سے نکل رہی تھیں اور قلوب و اذہان میں راسخ ہو رہی تھیں۔ ایک بوڑھا شخص جو ثانیہ زہرا کی گفتگو سن رہا تھا، آنسو بہاتے ہوئے گریہ کناں کہہ رہا تھا، میرے باپ اور ماں تم پر قربان، تمہارے بوڑھے بہترین بوڑھے ہیں، تمہارے جوان بہترین جوان ہیں، تمہاری خواتین بہترین خواتین ہیں، تمہارے خاندان کی نسل بہترین نسل ہے، اور تم کبھی کسی حالت میں شکست و ریغ سے دوچار نہ ہوگے۔ کتاب لہو صفحہ نمبر 88۔ ایک اور شخص جو یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا اس طرح گویا ہوا، خدا کی قسم میں نے لوگوں کو دیکھا کہ حیران و محبت ہو کر تنہائی میں رو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں۔ کتاب لہو صفحہ نمبر 68۔ ایک عورت نے گھر کی چھت سے ایک قیدی سے پوچھا، تم کس خاندان سے ہو؟ اسے جواب ملا، ہم اسیران خاندان محمد مصطفیٰ سے ہیں۔ کتاب لہو صفحہ نمبر 85۔ ان تمام باتوں سے ثانیہ زہرا نے کوفے میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 32 کا اختتام کرتے ہیں۔